رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علی المثل جائے ترشد ونن لکا فی النوایا کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المدنی الابتہ التہامی سید البہی سراج المضی کوکب الدری صاحب وقار السکینہ المدفون بأرض المدینہ الابد المجدد رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین خاتم النبین سید المرسلین شفیع المذنبین علی سید المطہر امام المظفر شجاعۃ الغضنفر ابی شبر وشبر بالغری لیث بن غالب مظہر العجائب و مظہر الغرائب مفاخر والمناقب امام المشارق والمغارب الذی حبہ فرض الحاضر والغائب بالغائب حق بالحق ابی الحسنین علی ابن ابی طالب وعلی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعباد السجادیہ والمعاصر الباقریہ والعلوم الکاظمیہ والحجت الرضویہ والوجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلوات علی محمد۔ عزیزان ایمان، بزرگان ملت، برادران عزیز، محترم لائق سامعین کرام، اجازت ہے ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات و شکر۔ میرے ہمسن اور میرے کمسن، پہلی بار بطور خطیب آپ کے دیار محبت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا اور آپ کے منصفانہ عدالت میں اپنی بات رکھنے کا مجھے موقع ملا، کیونکہ جس بستی میں پڑھ رہا ہوں یا جس بستی میں خطاب کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بستی گمنام ہے، یا ایسا بھی نہ ہوا ہو کہ لوگوں کی سماعت کی تاج محل میں یہاں کے لوگوں کے نام نہ سنے گئے ہوں، یا ایسا بھی نہ ہوا ہو کہ لوگوں کی گونگی زبانوں کو یہاں کی کتابوں کا حوالہ نہ دیا گیا ہو، یا ایسا بھی نہ ہوا ہو کہ یہاں کے مومنین کی آواز، علم کی شور اور کتابوں کی گھڑگھڑاہٹ ہندوستان میں نہ گونجی ہو۔ اگر نہ گونجتی تو یقیناً یہ بستی گمنام ہو جاتی، یقیناً اس بستی کو کوئی جاننے والا نہ ہوتا، یقیناً اس بستی کو پہچاننے والا نہ ہوتا، مگر جان کچھ اور تھی، پہچان کچھ اور تھی، جان اور پہچان بیچ میں عزاداری بن گئی، کیونکہ یہ فرش ازا ایک واحد ایک ایسا فرش ازا ہے
کہ نہ حسین سے الگ ہونے دیا، نہ ہمیں گمنام ہونے دیا، نہ ہمیں ذلتوں کے کنگال میں مرنے دیا۔ دنیا کی قوموں میں جا کر چیلنج پیش کر رہا ہوں کہ دنیا کی قوموں میں جا کر کسی سے بھی جا کر پوچھنا تو زبان والے اپنا تعارف نہ کرا پائیں گے کہ میں کون ہوں، مگر خدا کی قسم جو لوگ فرش عصا پہ بیٹھنے کے عادی ہیں، اس قوم میں اگر کوئی گونگا ہو تو گونگوں سے پوچھو گے تو کون ہے، وہ سینے پہ ہاتھ مار کر بتائے گا میں حسینی ہوں۔ یہ پہچان نہیں ہے تو کیا ہے، یہ احسان نہیں ہے تو کیا ہے کہ دنیا کے پاس کوئی اپنی پہچان ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، مگر خدا کا شکریہ ادا کرو کہ آپ کو واحد حسینی قوم ہو جس کے گونگے کے پاس بھی پہچان ہے کہ وہ حسینی ہے۔ جب آل محمد کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے، یہ احسان نہیں ہے قبلہ تو کیا ہے، یہ اس کی نوازش نہیں ہے تو کیا ہے، یہ اس کے احسان نہیں ہے کہ اس بستی میں مجھے مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے جہاں کی بستی نے ہمیں بہترین شعراء کرام، علماء کرام ہماری کشکولوں میں ڈالا اور کہا لو اہل ادب اپنی یہ جاگیر سنبھالو، ہم مملکت شاہ امم سونپ رہے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے تو کیا ہے اس زمین کا، کیونکہ یہ زمین بنجر نہیں ہے، یہ زمین وہ زمین ہے جہاں علم کا دانہ ڈالا جائے تو علماء کا شاخ نکلتا ہے۔ یہ زمین کوئی ایسی ویسی زمین نہیں ہے، بس تھوڑی دیر آپ توجہ رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ دو تین ایک جملہ اٹھانا ہے، ایک گفتگو اٹھانی ہے اور مجلس تمام کر دینا ہے۔ بس مجھ سے جڑے رہیے گا تاکہ دو تین جملے عرض کر دوں تو آپ محتاج تعارف بالکل نہیں ہیں، اور مجھے احساس ہے کہ میں پڑھے لکھے زمین پہ مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم اپنی محکم کتاب، اپنی مضبوط کتاب، ایک ایسی کتاب کہ جس کے لیے اللہ نے خود گارنٹی لی اور کہا قبلہ کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اسے تا قیامت تک باقی رکھنے والے ہیں، ایک ایسی کتاب کہ جو زندہ ہے، ایک ایسی کتاب کہ جو جاوید ہے، ایک ایسی کتاب کہ جو مٹ نہیں سکتی۔ قبلہ کتاب مٹ نہیں سکتی کیونکہ گارنٹی ہم نے نہیں لی ہے، گارنٹی پروردگار نے لی ہے۔ تو اب ایک کہاوت ہے کہ جسے اللہ رکھے، بھائی توجہ فرما رہے ہیں، تو بھائی جسے اللہ کی گارنٹی لے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے نازل کیا اور ہم ہی اسے بچائیں گے، تو بھائی جسے اللہ بچا رہا ہے پھر ہم میں دم ہے اور ہم میں طاقت ہے کہ اس چیز کو مٹا دے۔ اب دنیا 1400 سال سے غم حسین کے پیچھے پڑی ہے کہ مٹا دیا جائے، مگر ان بے وقوفوں کو کون بتائے، ابو جہل کی منحوس اولادوں کو، کہ اگر ہم ذمہ دار ہوتے تو مٹ گیا ہوتا، مگر اس کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اذکرونی فاذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور یاد رکھیے گا امام کا کوئی بھی، علماء کی موجودگی میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، امام معصوم ہوتا ہے اور معصوم کا کوئی بھی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، معصوم کا کوئی بھی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ کہ کیوں؟ کہ حسین نے سجدے میں اللہ کو یاد کیا۔ کہ کیوں؟ کہ حسین کو معلوم تھا کہ علی کا ایک سجدہ باقی ہے، علی کا ایک سجدہ باقی ہے۔ دوسرا سجدہ کربلا میں کیا اور ایسا سجدہ کیا کہ تن تو کربلا میں رہا مگر سر مظلوم کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طریقے کا ہے۔ اللہ نے فرش عزا کو بچانے کی گارنٹی بالکل لی ہوئی ہے، تو نہ ہمارے کرنے سے بچے گا اور نہ ہمارے مٹنے سے بچے گا۔ تو پہلے تو یہ غلط فہمی کو مٹا لیجئے کہ ہم نہ رہیں گے۔ ایک بار صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ یہ گفتگو کرنی ہے اور تھوڑی سی بحث کرنا ہے اور مجلس تمام ہو جانی ہے، تو اس میں ہم کو غلط فہمی میں بالکل نہیں رہنا چاہیے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں، بلکہ جب عزاداری کرو تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ لو کہ پتہ نہیں اللہ نے کون سے ایسا عمل قبول کیا کہ بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا۔ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا۔ پھر آگے کا ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں، شاید آپ کے سماعت کے تاج محل میں یہ گونج جائے۔ یہ شکر نہیں ہے پروردگار کا قبلہ تو کیا ہے، یہ احسان نہیں ہے پروردگار کا تو کیا ہے کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو ایک بار امیروں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا، اور ایسے ویسے امیروں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں دیا جو گھر میں غریب ہوں اور باہر امیر ہوں، بلکہ ایسوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا جو یہاں امیر ہیں اور کائنات میں امیر المومنین ہیں۔ یہ اس کا شکر نہیں ہے قبلہ، یہ اس کا کرم نہیں ہے، یہ اس کے احسان نہیں ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو جنت میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی خطابت ہو گئی، یہ تو عزا خانہ ہے۔
ہم کہیں گے بھیا یہی جنت ہے۔ اگر کوئی عزادار حسین ابن علی، پھر کہہ رہا ہوں جملے کو لے کے جائیے گا لوہے محفوظ پہ، دل پہ لکھ کے لے جائیے گا، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کوئی عزادار حسین ابن علی، پھر سنیے، کوئی عزادار حسین ابن علی نماز بھی پڑھتا ہو اور ماتم بھی کرتا ہو اور جنت کی لالچ میں کر رہا ہو تو لعنت ہے اس شخص پر کہ وہ جنت کے لیے کر رہا ہے۔ کا کیوں؟ کا کوالٹی شیعہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جنت کے لیے کرے گا، کیوں؟ کا جنت کے لیے نہیں، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جنت کے لیے تم نہ تڑپو، جنت آپ کے لیے تڑپے کہ کاش یہ ہمارا ہوتا، کاش یہ ہمارا ہوتا، کاش یہ ہمارا ہوتا۔ اب ایک جملہ کروں اور یہیں سے آغاز مجلس ہو جائے گی۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی عمل جنت کے لیے ہو، نماز جنت کے لیے، روزہ جنت کے لیے، حج جنت کے لیے، خمس جنت کے لیے، صبح کی نمازیں جنت کے لیے، دوپہر کے روزہ جنت کے لیے، یا جنت کے لیے نہ چاہیے، بلکہ اب اپنا بتاؤں، اپنا معیار اتنے آسمانی اور بلندی پہ لے کے چلے جاؤ کہ جنت جنت نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جب چاہو جنت بناؤ اور جب چاہو بیچ دو۔ ارے میں نے کچھ عرض کیا ہے آپ کی بہترین سماعتوں کے درمیان میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جب چاہو جنت بناؤ اور جب چاہو جنت بیچو۔ بھائی پھر کہہ رہا ہوں قبلہ، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جب چاہو جنت بناؤ اور جب چاہو جنت بیچو۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم تو جنت میں پڑے تھے اور آپ جنت بنوا بھی رہے ہیں، بیچوا بھی رہے ہیں۔ ہم نے کہا کوئی عزادار حسین ابن علی جنت کی تمنا کرے تو وہ حسین پہ ظلم کر رہا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، کوئی عزادار حسین ابن علی جنت کی تمنا کرے وہ تو ظلم کر رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اپنا کیریکٹر اتنا مضبوط کرو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جب چاہو جنت بناؤ اور جب چاہو بیچو۔ اب علماء اگر پڑھے لکھے نہ ہوتے تو یہ جملہ بچا کے لے جاتا، جب چاہو بناؤ اور جب چاہو بیچو۔ پھر کہہ رہا ہوں، جب چاہو بناؤ جب چاہو بیچو۔ کا کیوں؟ کا کائنات میں بنا بھی جنت، کائنات میں بکا بھی جنت۔ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ بھائی پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں، یہ بول دیجیے گا، دعوت تھوڑی مانگ رہا ہوں۔ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، کیا بنا رہے ہو بہلول؟ بہلول کا نام سنا ہے نا؟ سنا ہے بہلول کا نام نا؟ میرے بچوں نے بہلول کا نام سنا ہے نا؟ بہلول دانا نام سنا ہے؟ اپنے وقت کے سب سے بڑے عقل مند، اپنے وقت کے سب سے بڑے دیوانہ، مگر دنیا کے دیوانہ نہیں، آل محمد کے دیوانے۔ یہ بہلول کا، بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کا جنت بنا رہا ہوں۔ کا بے وقوف ہو بہلول، گھر بنا رہے ہو اور کہہ رہے ہو جنت بنا رہا ہوں۔ کا یہی تو فرق ہے تیری اور میری نگاہ میں جسے جنت بنا رہا ہوں تو اسے گھر سمجھ رہا ہے۔ جا، وہ گیا خواب میں دیکھا کہ گھر نہیں وہ جنت تھا، بھاگا بھاگا آیا، آنے کے بعد کہنے لگا بہلول بیچو گے؟ بہلول نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کا رجسٹرڈ جہنمی اور جنت کی تمنا کر رہا ہے۔ رجسٹرڈ سمجھ رہے میں کیا کر رہا ہوں؟ رجسٹرڈ جہنمی اور جنت کی تمنا کر رہا ہے۔ کا مطلب کا ایک بنایا تھا بیچ دیا، اب بھی نہیں کردار بہلول سمجھے آپ، ایک بنایا تھا اور بیچ دیا۔ پھر کہہ رہا ہوں اس معیار پہ اپنے کردار کو لے کے جاؤ کہ جنت بناؤ اور بیچو۔ شرط یہ ہے کہ بنانے والا بہلول ہو، خریدنے والی زبیدہ ہو۔ ایک صلوات پڑھو نا پر محمد والے۔ اب تک تو آپ جنت میں پڑے ہوئے تھے، میں جنت کے اوپر کی بات کر رہا ہوں، ذرا اوپر لیول بڑھائیے، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ جنت کی تمنا مت کرو کہ ہم جنتی چلے جائیں، کیونکہ اب تو جنت اتنی آفر میں ہے قبلہ، اتنے آفر میں ہے کہ مرے شرابی مگر دعا ہوگی تو مغفور، بخشا ہوا۔ یہی تو دعا ہوتی ہے، مغفور، مرحوم مغفور، بخشا ہوا۔ کا کیوں؟ کا بخشا ہوا ہے یہ جنتی ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم جنتی ہیں، کمال تو یہ ہے کہ جنت کہہ دے یہ جنتی ہے۔ اس میں کمال تھوڑی نہیں ہے میرا بھیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جب دنیا تمہیں دیکھے تو تعجب کرے کہ جب یہ اتنے اچھے ہیں تو جنہیں مانتے ہوں گے وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا کیریکٹر کیسا۔ بہلول بازار میں کھڑے ہیں، بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، بہلول کہاں کھڑے ہیں؟ بازار میں۔ ایک نے بہلول کو چھیڑا اور چھیڑنے کے بعد کہا بہلول کیا اوپر نیچے دیکھ رہا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہا ہوں، یہاں معاملہ طے کروا رہا ہوں۔
کا کون سا معاملہ طے کروا رہا ہے؟ کہا یہاں بندہ ناراض ہے اللہ راضی ہے۔ کہا اچھا اللہ راضی ہے بندہ ناراض ہے، معاملہ طے کروا رہا ہوں۔ کہا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ کہا اللہ بندے سے کہہ رہا ہے مان جا، بندہ ماننے کو تیار نہیں، اللہ منوانے کو تیار۔ کچھ دنوں کے بعد بولول قبرستان میں دکھے۔ کہا بولول اب کون سا معاملہ ہے؟ کہا پھر اب بندے اور اللہ میں معاملہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہاں بندہ راضی ہے اللہ ماننے کو تیار نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ قبرستان ہے نا، یہاں بندہ مان چکا ہے مگر اب اللہ نہیں مان رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ نے جتنی زندگی دی تھی وہ جی چکا، جتنے طریقے سے منوایا تھا وہ مان چکا۔ کہا اچھا، کہا یہ اللہ ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ کہا توجہ فرمائیے کہ بات آپ تک معیار تک اتر جائے گی، بات آپ تک پہنچ جائے گی، مقصد عزاداری سمجھ میں آ جائے گا کہ عزاداری کہتے کسے، اللہ سمجھیے کہ اللہ کہتے کسے، معیار کیا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جنت آپ کی ہے، پھر کہہ رہا ہوں جنت غیروں کی نہیں ہے، جنت آپ کی ہے، علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں، مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جوتا کھا کے جانا ہے۔ اس خاموشی کو کیا سمجھوں، میں تو پانی بہا رہا ہوں بھائی صاحب، جہاں گڈھا ہوگا وہاں پر جائے گا۔ جنت آپ کی ہے، میں علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر جنت آپ کو نہ ملے گی تو کس کو ملے گی؟ کیونکہ یہ کوالٹی آپ کی ہے کہ جہاں بیٹھو وہ جگہ جنت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ فضا نے بتایا ہے، جہاں آپ بیٹھتے ہو نا وہ جگہ جنت ہے، یہ معیار ہے آپ پر، کرم نہیں ہے، احسان نہیں ہے پروردگار کا کہ پروردگار غریبوں کو امیروں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دے رہا ہے، یہ احسان نہیں ہے پروردگار عالم کا؟ کتنا بڑا ہے پروردگار، کتنا چاہتا ہے ہمیں پروردگار، کتنا مانتا ہے پروردگار، اتنا مانتا ہے۔ پہلا جملہ ہے خطابت کا، میں پڑھ کر بتاؤں گا کہ میں کھجواں میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن کر بتانا کہ کھجواں سے آواز دے رہے ہو۔ اتنا پروردگار اتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے کہ جب بات جنت اور جہنم پر آئی تو اس نے جنت بنایا مگر جہنم نہیں بنایا۔ اللہ کرے بات پہنچ جائے۔ میں پڑھ کر بتاؤں گا کہ میں اس آسمان پہ پڑھ رہا ہوں، آپ سن کر بتائیے گا کہ آسمان سے سن رہے ہیں۔ اتنا بڑا پروردگار، میں ممبر کی بلندی سے بول رہا ہوں، اتنا بڑا ہے پروردگار کہ اس نے جنت بنایا مگر جہنم نہیں بنایا۔ اب آپ کہیں گے مولانا کیوں؟ ہم نے کہا جنت بنایا، پھر کہہ رہا ہوں جہنم نہیں بنایا، اللہ نے نہیں بنایا، دشمن علی نے بنوایا۔ سمجھا؟ اللہ نے جنت تھوڑی بنایا جہنم، دشمن علی نے بنوایا۔ کا کیوں؟ کا کہہ دو سلمان اگر علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم خلق کرتا؟ خلق ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہوا وہ اسپیشلسٹ جگہ ہے، ویٹنگ روم ہے، کس کے لیے ہے؟ دشمن علی کے لیے۔ اور گوگل کر کے دیکھنا دشمن علی کا چہرہ یا کانا ملے گا یا کالا ملے گا۔ ایک صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد۔ دشمن علی کا چہرہ جا کر دیکھو، دشمن کیا چاہتا تھا؟ دشمن عزا چھیننا چاہتا تھا، معاف کیجیے گا پھر کہہ رہا ہوں، یزید نماز کا دشمن نہیں تھا، یزید روزے کا دشمن نہیں تھا، یزید حج کا دشمن نہیں تھا، یزید قرآن کا دشمن نہیں تھا، پھر کہہ رہا ہوں یزید دشمن نہیں تھا۔ یزید تو چاہتا تھا نماز رہے، یزید چاہتا تھا جنت رہے، یزید چاہتا تھا قرآن رہے، یزید چاہتا تھا آیتیں رہیں، مگر یزید چاہتا تھا کہ ویسی رہیں جیسے میں چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یزید یہ سب چاہتا تھا، یزید تھوڑی نہ چاہتا تھا کہ مٹ جائے، یزید یہ نہیں چاہتا تھا، یزید یہ چاہتا تھا کہ جیسا میں چاہوں ویسا اسلام رہے۔ میں شراب پیتا ہوں تو شراب والا اسلام رہے، میں بندر سے کھیلتا ہوں تو بندر والا اسلام رہے، مگر حسین نے کہا یزید نہیں، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے کردار اسلام کہاں جا رہا ہے، آپ دیکھیں معیار اسلام کہاں جا رہا ہے، آپ دیکھیں بلندی اسلام کہاں جا رہا ہے، ہمارا معیار کہاں جا رہا ہے، ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں، ہم کس طرز عمل میں جی رہے ہیں۔ اللہ کو قرآن جیسی عظیم کتاب میں کہنا پڑ گیا، جب انسان کو دیکھا تو کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربر ہمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ماشاء اللہ، جیسے ہی میں نے ممبر کی بلندی سے پڑھا سب دہرانے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماشاء اللہ سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جسے اللہ نے نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق نہ دی ہو، اس نے کم سے کم سال بھر میں ایک بار یا دو بار نئے نئے کپڑے پہن کر
اچھی اچھی ٹوپی لگا کر، بھائی سمجھ رہے میری بات، 2 بار، ایک سیوئیوں والی عید اور دوسرے بکرے والی عید۔ بکرا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ قوم کھانے سے یاد رکھتی ہے، بکرے والی عید بھیا سمجھ رہے ہیں، یہ 2 عیدوں میں ضرور جائے گا۔ اور اپنے پیش امام سے سنتا ہوگا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب بکروں والی قربانی آ گئی تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ بچوں تک میری بات پہنچ جائے۔ یہ بکرا لانے والوں سے گزارش ہے کہ جب بکرا لایا اور ہاتھ میں خنجر لیا چلایا تو کبھی بکرے سے بھی پوچھا کہ تمہاری وصیت کیا ہے؟ تو بکرے نے بے زبانی میں کہا مجھے کیوں قربان کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں نا۔ تو پھر اسی شریعت کا قانون تو یہ ہے نا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے اپنے غرور کی قربانی کرو، اپنے گھمنڈ کی قربانی کرو۔ یہ تمہارے بڑے بڑے جسموں میں جو چھوٹا چھوٹا فرعون پل رہا ہے، پہلے اسے عصائے موسیٰ سے مار لو، پھر مجھے قربان کرنا نا۔ ہاں، اور یاد رکھنا مجھے قربان کرنے کے بعد قربانی کا مقصد سمجھنا، فریزر مت رکھنا، مجھے فریزر میں رکھ کے مجھے مت کھانا۔ یہ حقیقت پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، فریزر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے جو گوشت مجھے پسند ہو وہ رکھا جائے اور جو گوشت نہ پسند ہو وہ دے دیا جائے گا۔ کیوں کہ قربانی تو کہتے ہی اسے جو پسند ہو وہ دے دیا جائے۔ یا اللہ میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، قربانی کا مطلب قبلہ کیا ہے؟ جو پسند ہو وہ دیا جائے نا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں وقت کا محمد آیا، آنے کے بعد فرمایا بیٹی جو میں نے آپ کو کپڑے دیے تھے شادی میں وہ کا کیا؟ فرمایا فاطمہ نے بابا وہ میں نے فقیر کو دے دیا، قربان کر دیا۔ وقت کے محمد نے ہاتھ پھیلا کر پوچھا بیٹی وہ تو آپ کا پسندیدہ تھا نا؟ وقت کی محمد سے خطاب، فاطمہ نے کہا بابا آپ ہی نے تو جمعے کے خطبے میں کہا ہے جو خود کو پسند ہو وہ دو، جو مجھے پسند تھا وہ میں نے دے دیا۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ قربانیوں والے میں ہے۔ کسی نہ کسی دن آپ نے سنا ہوگا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ بڑا عجیب کروں گا علماء کی موجودگی میں، پروردگار عالم دعا کرا رہا ہے۔ قرآن جیسی کتاب، عظیم جیسی کتاب، نعمتوں والی کتاب، عزتوں والی کتاب، برکتوں والی کتاب، ایسی کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ کر رہا ہوں علماء سے اجازت لیتے ہوئے، پروردگار تو ان پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طرح سے یہ بچپن میں ہمارے لیے رب رہے۔ قبلہ ترجمہ یہی ہے نا علماء کی موجودگی میں۔ ایک بار اور سنیے، رب بس مجلس کا آغاز ہو گیا ہے، 20 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی، گھڑی دیکھتے رہیے گا بات تمام ہو رہی ہے۔ رب ہم کما ربیانی صغیرہ، معبود تو ان پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طرح سے یہ بچپن میں ہمارے لیے رب رہے۔ ایک بار اور سنیے، جہاں اللہ اپنے لیے رب کہہ رہا ہے وہی ہمارے بھولے بھالے والدین کے لیے رب کہہ رہا ہے۔ ہم نے کہا پروردگار یہ کیا، جہاں تو رب ہے وہیں یہ بھی رب ہے؟ کہا بالکل یہ رب ہے۔ ہم نے کہا پروردگار جو ہم جیسے ہیں؟ کہا خبردار اپنے جیسا مت سوچنا۔ تب ایک جملہ آگے کہہ کے بڑھوں، جب میرا باپ میرے جیسا نہ ہوا تو وقت کا محمد تم جیسا کیسے ہو گیا؟ کہاں تم سود والے، کہاں وہ دودھ والا، کہاں تم خاک والے، کہاں وہ نور والا۔ تم اگر اچھے پانی میں تھوک دو تو پانی خراب ہو جائے، وہ کھرے پانی میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے۔ تم اپنے محبوب سے ملنے جاؤ تو ملاقات کہلائے، وہ اپنے محبوب سے ملنے جائے تو معراج کہلائے۔ کہاں تم، کہاں وہ؟ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ساری غیروں کو جتنی محمدوں پہ تہمت لگائے گئے یہ سب اپنوں نے انہیں ہمت دی، ورنہ اگر ہم اپنے جیسا نہ کہتے تو رنگیلا رسول نہ لکھا جاتا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے ہمیں دیکھا کہ ان جیسا ہوگا محمد۔ ارے بے وقوف، ہم جیسا محمد نہیں ہے، وہ تو شکریہ ادا کرو کہ ہمارے چہرے میں آ گیا محمد، ورنہ کہاں محمد اور کہاں ہم۔ اللہ کو محبوب اتنا پسند ہے کہ دریاؤں میں روانی دی تو محمد کے صدقے میں، ہوا میں زور دیے تو محمد کے صدقے میں، فضا میں شور دیے تو محمد کے صدقے میں، کلیوں میں ٹک دی تو محمد کے صدقے میں، کھاروں میں کھٹک دیا تو محمد کے صدقے میں، اور محمد کو بتایا محمد
میں ہر جگہ پہ تیرے ناز اٹھاؤں گا محمد، میں تیرے ہر جگہ پہ نخرے اٹھاؤں گا. تو آیت رہے گا گھر میں رہے گا تو آیتیں گھر میں جائیں گی، تو مکان میں رہے گا آیتیں مکان میں جائیں گی، تو کارزار میں رہے گا آیتیں کارزار تک جائیں گی، تو مسجد میں رہے گا آیتیں مسجد تک جائیں گی، تو گھوڑوں پہ رہے گا آیتیں گھوڑے تک جائیں گی. مگر میرے نبی جب بات فاطمہ کی آئی تو کہا میرے نبی اب تک بھیج رہا تھا، اب لینے آنا ہوگا، کیونکہ یہ محمد ہے نا، ہم نے اپنے جیسا محمد کو بتا دیا. تو لوگوں نے کارٹون بنا دیا، پوری قوم اٹھی، اٹھو اس کے خلاف محمد کا کارٹون بنایا گیا. الحمدللہ ہم نہیں اٹھے. کہا کیوں نہیں اٹھے صاحب، آپ کیوں نہیں آئے روڈ پر؟ آج بھی شکوہ ہے گلہ ہے لوگوں کو، صاحب آپ نہیں آئے روڈ پر. ہم نے کہا ہم نے کارٹون مانا ہی نہیں. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم نے محمد کو کارٹون مانا ہی نہیں. کہا کیوں؟ کہا وہ تو نور ہے نا، اور نور کا بھی کارٹون بنتا ہے. یہ اہل بیت کے در کا کرشمہ ہے، جو ان سے لڑا مرتے وقت کارٹون بن گیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ فرما رہے ہو؟ کہ یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن ہے، نہ ان میں زبر ہٹ سکتا. اب آپ کے ذہنوں کا امتحان ہے، وہ مجلس تمام ہو جائے گی. قرآن ہے بھائی صاحب، نہ زیر ہٹے گا قبلہ، نہ زبر ہٹے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. ارے میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. قرآن تو آیا ہی ہے تبدیل کرنے کے لیے. آپ سمجھ فرما رہے ہیں؟ جو منحوس چلا تھا قرآن سے آیتیں نکالنے، ارے کہاں لے جا رہا ہوں، جو منحوس نکلا تھا قرآن سے آیتیں نکالنے، وہ گھر سے نکل گیا. ہائے 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 ہائے، وہ چلا تھا قرآن بدلنے، قرآن نے اسے بدل دیا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ چلا تھا منحوس قرآن بدلنے، بھائی صاحب قرآن نے اسے بدل دیا. اب جب میں نے چھانا، قبلہ کون ہے، جملہ توجہ فرمائیے گا، جب میں نے چھانا کہ اس منحوس کے اندر ابن زیاد کیسے جاگا، ہائے ہائے ہائے، جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ کے گزر گیا. اس قبلہ اس منحوس کے اندر ابن زیاد کیسے چھانا، تو پتہ چلا کہ اس نے مال امام کھایا. جہاں کے قبلہ ہے وہیں سے خطاب کر رہا ہوں. قبلہ اس نے مال امام کھایا 15 سال تک ایک کرسی پہ بیٹھ کر. اب جملہ سنبھالیے گا، بڑا نازک لے کے جا رہا ہوں بھائی. 15 سال تک مال امام کھاتا رہا تو مال امام نے آنے کے بعد ایک جگہ اثر دکھایا کہ دماغ کام کرنا بند کر گیا، قرآن کے خلاف بولنے لگا، قرآن کے خلاف بولنے لگا. اب ذرا سوچو، جو مال فاطمہ کھا لے وہ تو دین سے نکل جائے، اور جو پورا پورا فاطمہ کا حق کھا جائے، فاطمہ کے فضائل کھا جائے، دین سے نکل رہا ہے میرا بھائی. فاطمہ کا حق کھا کر متولی تھا نا. ہوشیار ہو جاؤ متولیوں، پتہ نہیں کس موڑ پہ کس جگہ پر رشدی بن جائے انسان. اچھا خاصا قرآن تبدیل کرنے چلا تھا. آپ قرآن دیکھ رہے ہیں، قرآن نے اسے تبدیل کر دیا. کا مطلب کہ یہ قرآن ہے، قرآن تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور اللہ نے کہہ دیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، معبود تو ان پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طرح سے یہ بچپن میں ہمارے لیے رب رہے. اللہ رب کہلوا رہا ہے کسے؟ ہمارے والدین کو. پروردگار یہ جو ہمارے جیسے ہیں، کہ خبردار تم ان کے جیسے نہیں، یہ تمہارے جیسے نہیں. اب سوچو ذرا مسلمانوں، جب یہ ہمارے جیسے اور ہم ان کے جیسے نہیں، تو اہل بیت ہمارے جیسا ہو سکتے ہیں، ہم اہل بیت کی طرح ہو سکتے ہیں. کہا نہیں، کہ خبردار. تو پروردگار تو انہیں رب کیوں بنا رہا ہے؟ کہا بنا نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں. یہ تمہارے پالنے والے ہیں، یہ تمہارے رب ہیں. اب بھولا بھالا مسلمان ذرا اجازت دے دے تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، بچا کے نہ لے جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ رب ہے نا. علماء کے سامنے پڑھ رہا ہوں، قبلہ ترجمہ یہی ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، معبود تو ان پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طرح سے یہ بچپن میں ہمارے لیے رب رہے، ہمارے لیے رب رہے. تو اب جملہ کہنے دو نا اہل خشوع کہ جب جو جس کو پالے گا وہ اس کا رب بنے گا. کیا کہہ رہا ہوں، ذرا سا بیدار ہوئیے گا، بات آپ تک پہنچ جائے گی. بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں نا، پھر قرآن ہے نا، یا تو یہ مانو کہ معاذ اللہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے، یا یہ مانو کہ میری بات صحیح نہیں ہے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، معبود تو ان پر اسی طریقے سے رحمت نازل فرما جس طرح سے یہ بچپن میں ہمارے لیے رب رہے. جو سمجھ رہا ہے ان پر میرا سلام ہے. کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو
जो हमें पालेगा वो हमारा रब बनेगा। इन्होंने हमें पाला, ये हमारे लिए रब हुए। उन्होंने उसे पाला, वो उनके लिए रब हुआ। उन्होंने उसे पाला, वो उनके लिए रब हुआ। अब कहने की इजाजत दो तो जुमला कह के आगे बढ़ूं। जो जिसको पालेगा वो उसका रब होगा, तो फिर कहने दो ना, जिसने मोहम्मद को पाला वो मोहम्मद का रब बना, जिसने अली को पाला वो अली का रब बना। भाई वो अली का रब बना ना कि नहीं बना? जो जिसको पालेगा वो उसका रब होगा ना। अब कायनात में अबू तालिब ने दो को पाला, एक को पाला तो नबूवत का सरताज, दूसरे को पाला तो इमामत का बेताज बादशाह। अल्लाह कह रहा है हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, उसके चाहने वाले, उसके बिठाने वाले, उसके सुलाने वाले, उसके खिलाने वाले उसे अपने जैसा बना लेते। तो भोले भाले मुसलमानों, अबू तालिब के बारे में क्या ख्याल? अबू तालिब ने तो दो को पाला ना, एक को पाला तो मोहम्मद बनाया, एक को पाला तो अली बनाया। अब अबू तालिब के फेल को कहूं क्या, मोहम्मद कहूं या अली कहूं? क्योंकि ये रब है ना, अल्लाह रब बनवा रहा है किसे का, ये दुआ बतवा रहा है। परवरदिगार क्यों इन्हें के लिए कह रहा है, खिताब कर रहा है नमाजों में? कहा नहीं, ये रब है तुम्हारे लिए। परवरदिगार ये रब है? कहा रब है। जब कुनूत में खड़े होना तो कहना रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, महबूब तू इन पर उसी तरीके से रहमत नादिल फरमा जिस तरह से ये बचपन में हमारे लिए। अब मजलिस का मयार यहाँ तक जाना चाहिए कि आप फ़ज़ाइल आले मोहम्मद लेके जाएं अपने घरों तक, और वो भी कुरान से पढ़ रहा हूँ। ये रब है तुम्हारे लिए। नौजवानों एक बार और सुनो, अल्लाह रब बना रहा है वालिदैन को। अब जैसे ही क़िबला मैंने अपने वालिदैन को रब कहा, किसी ने कहा जज़ाकल्लाह, किसी ने कहा माशाअल्लाह, किसी ने कहा सलामत रहो। शाहनवाज भाई जो कुछ ना कह सका उसने अपने बड़े से सर को हिला के तस्दीक की। यानी जो मौलाना तर्जुमा कर रहे हैं 100% तर्जुमा यही है कि अल्लाह रब बना रहा है। अब एक जुमला कह दूं, धीरे से ज़रा ज़ोर से सुन लीजिएगा। रब बना रहा है ना, जैसे ही मैंने अपने वालिदैन को रब कहा सबकी समझ में आया, और जैसे ही हसनैन के वालिदैन को रब कहा चेहरा उतर गया। जो मुसलमान अभी तक सुभान अल्लाह कह रहा था वो इन्ना लिल्लाह कहने लगा। तो भाई मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद अगर किसी के सामने अली के फ़ज़ाइल पढ़े जाएं और किसी मनहूस का चेहरा उतर जाए तो ये समझ लेना कि अली के फ़ज़ाइल में कमी नहीं है, मनहूस की मोहब्बत में कमी है। भाई आपने रब क्यों समझा? किसी ने एतराज़ तो ना किया खड़े होकर, मौलाना रब क्यों बना रहे हो इन्हें? का क्यों? का इसलिए कि इनकी मोहब्बत आपके दिल में थी। अगर ना होती तो आप खड़े हो जाते, मौलाना ये रब नहीं हो सकते, क्योंकि रब तो परवरदिगार है ना। और अल्लाह कह रहा है रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये रब हैं। रब के माना होते हैं पालने वाले, रब के माना होते हैं खिलाने वाले। का जैसे ही कहा क्यों? का रब नहीं हो सकते? का नहीं। हमने कहा जब किताबों में जब खंगालना शुरू किया तो हमने देखा एक कायनात का अली कूफे के टीले पे खड़े होकर कायनात में रिस्क बांट रहा है। आने वाले ने पूछा मौला क्या कर रहे हो सुबह सुबह? तो कायनात के अमीर ने फरमाया अली अपनी उंगलियों से कायनात में रिस्क बांट रहा है। आने वाले ने कहा मौला बांट दिया? मौला ने कहा बांट दिया। आने वाले ने कहा मौला सोच के जवाब दीजिए, बांट दिया। कायनात के अमीर ने हाथ उठाया और एक मर्तबा दस्त पे मार के कहा तू जो हाथ में बंद करके चींटी लाया है, हाय हाय हाय, कायनात के अमीर का जवाब सुन लो, मैंने उसे भी रिश्ते दे दिया। ये अली है ना। रब कह दिया तो चेहरा उतर गया। अल्लाह है अल्लाह। कायनात के अमीर से पूछा गया मौला आप इतनी इबादतें क्यों करते हो? तो मौला ने फरमाया खामोश, ये मत समझना कि अली जन्नत की लालच में करता है या जहन्नम के खौफ से करता है। का फिर का मेरा परवरदिगार है ही ऐसा है कि उसकी इबादत की जाए। किसी ने कहा मौला आपने अल्लाह को देखा है? क्या जुमला है, खुदा की कसम, बच्चों लेके जाना मजलिस। मौला अल्लाह को देखा है? तो इमाम ने जानते हो क्या फरमाया? इमाम ने फरमाया अब्दुल्ला वही तो दिखता है जब कुछ नहीं दिखता। क्या फरमाया? वही दिखता है जब कुछ नहीं दिखता। एक शख्स खड़े होकर कहने लगा मौला अल्लाह दिखता है? मौला ने फरमाया दिखता है। कहा मौला वो कैसे, हमें तो नहीं पता। मौला ने फरमाया अब्दुल्ला तू एक रास्ते में दरिया पे फंसा था। कहा मौला। का कश्ती भंवर में फंसी थी। कहा मौला। का तू डूब रहा था। कहा मौला। का डूबते डूबते तुझे कहीं एतमाद था कि कोई बचा लेगा।
اس نے کہا ہاں مولا، کہا اسی اعتماد کا نام خدا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدا سے نا امیدی رکھنے والوں آؤ خدا سے مانگو تو صحیح کہ کیسے مانگنا ہے۔ یہ شتابدی کی اسپیڈ میں تسبیح پڑھنے والا تھوڑی بتائے گا کہ مانگنا کیسے ہے، یہ راجدھانی کی طرح بھاگنے والا انسان تھوڑی نہ بتائے گا کہ مانگنا کس سے ہے۔ یہ بتائیں گے ہم، طریقے سے بتائیں گے ہم کہ بتائے گا کون؟ کہ وہ بتائے گا جو خانہ کعبے کو پکڑ کر کہتا ہو اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک، وہ بتائے گا نا۔ کائنات کا امیر بنائے گا یا تو جس نے دنیا بنائی ہو یا بنتے ہوئے دیکھی ہو۔ ایک شخص کھڑے ہو کے کہنے لگا مولا یہ دنیا بنائی گئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنائے۔ اللہ تو ہاتھ نہیں رکھتا۔ مولا نے مسکرا کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا یہی تو دو ہاتھ تھے جنہوں نے آدم کے پتلے کو بنایا۔ اللہ دعویٰ کر سکتا ہے، علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں، دلیل نہیں بن سکتا۔ دلیل بن سکتا ہے اللہ؟ کیونکہ اللہ جسم نہیں رکھتا۔ اللہ دعویٰ کرے گا، اللہ دلیل نہیں بن سکتا۔ دلیل اہل بیت بنیں گے، یہ بنیں گے دلیل۔ اللہ ہے اللہ۔ مولا نے فرمایا جب کچھ نہیں دکھتا نا تو اس نے کہا مولا اللہ کو پسند کیا ہے؟ جملہ نظر کر رہا ہوں نوجوانوں، مجلس گھروں تک لے کے جانا۔ مولا اللہ کو پسند کیا ہے؟ تو امام نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اللہ کو نمازوں میں سب سے زیادہ دعا پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ کہا مولا ہاں؟ کا یقین سے مانگو۔ عجب جملہ ہے امیر کا قبلہ، اگر اللہ مجھے پڑھ دیتا تو اڑ کے فرشتوں میں یہ جملہ پڑھتا۔ آپ کو فرشتہ سمجھتا ہوں اور یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، فرشتے سے کم نہیں سمجھ رہا ہوں۔ اب جو فرشتے سے اپنے آپ کو کم سمجھے وہ چہرہ اتار لے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں 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 میں آپ کو مثل فرشتہ سمجھ رہا ہوں اور یہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ کسی نے امیر سے پوچھا مولا کیا اللہ دے گا؟ کا یقین کے ساتھ مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ کا کیوں؟ کا جو پروردگار قبلہ، جو پروردگار رات کو سوئے ہوئے درختوں پہ پرندوں کو نہ گرنے دے۔ ارے امیر کا جملہ ہے، جو پروردگار رات کو سوئے ہوئے درختوں پہ پرندوں کو نہ گرنے دے وہ علی کو ہوش و حواس میں گرنے دے گا۔ میں اس لیے اپنے پروردگار سے مانگتا ہوں۔ کسی نے کہا مولا میں نے کیوں مانگوں اللہ سے؟ ہر چیز تو مقدر میں لکھا ہوا ہے نا، کیوں مانگوں؟ بس مجلس تمام ہے، کیوں مانگوں اللہ سے؟ میرا موضوع تمام ہے، اللہ اور ہم۔ کیوں مانگوں اللہ سے؟ ہر چیز تو تقدیر میں لکھی ہے۔ اب جملہ سننا، ہر چیز، نوجوانوں ادھر دیکھو، ہر چیز تو تقدیر میں لکھی ہے۔ مولا نے فرمایا بے وقوف تقدیر اس کی بھی ہوتی ہے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہوتے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے پاس ہاتھ نہیں ہوتے۔ کہاں ہے وہ ہاتھ دکھانے والے؟ کہ اولادیں کتنی ہیں، شادی کتنی ہوگی، بیٹا کتنا ہوگا؟ مولا کہہ رہے ہیں ہاں 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 یہ چل چکے ہیں بابا والا دین۔ اور آپ کو بتا دوں، معاف کیجئے گا، یہ حسین کا دین باباؤں والا دین نہیں ہے، آقاؤں والا دین ہے۔ یہ حسین کا دین ہے۔ یہاں تدبیر نہیں، تقدیر نہیں، تدبیر بدلی جاتی ہے۔ علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں تقدیر بدل سکتی ہے، تدبیر نہیں بدل سکتی۔ پھر کہہ رہا ہوں تقدیر بدلتی ہے، تدبیر نہیں بدلتی۔ کا کیوں؟ کا راہب آیا محمد کے پاس، ہائے ہائے عجب مرحلے پہ مجلس جا رہی ہے قبلہ۔ اچھا ہم جیسے خطیبوں نے اپنے بچوں کو یہ بتا رکھا ہے قبلہ، گستاخی معاف، یہ بتا رکھا ہے کہ راہب جو تھا وہ محمد سے مانگنے آیا اولاد، اور محمد نے نہیں دیا اور حسین نے دے دیا۔ یہی ہے نا؟ کیا بتایا گیا ہمیں؟ بھیا تھوڑا سا آپ سے خطاب کر رہا ہوں، دیکھو تم بزرگوں کو دیکھ کے مت سنو، یہ بزرگ اپنے زمانے کے خطیبوں کو داد دے چکے۔ ہاں 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 میرا بھیا، یہ اپنے زمانے کے خطیبوں کو سن چکے۔ اب بتاؤں کیسا سنا ہے انہوں نے جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں آج کل، تم ٹیک لگا کے بیٹھو گے، پتہ ہے کیسا سنا ہے انہوں نے؟ ایسا سنا ہے کہ ایک ایک سال تک 70 سال پڑھوایا ممبر سے۔ ایسا سنا کہ خطیب کو خطیب الایمان بنایا، کسی کو شیر ہندوستان بنایا، کسی کو خطیب اکبر بنایا۔ یہ بزرگوں کی صلاحیت تھی، انہوں نے اپنے زمانے کے خطیبوں کو سن کے برانڈ بنا دیا۔ مجھے کیا بنانا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد۔ ہاں یہ بڑے چالاک لوگ ہیں بھائی، یہ سن کے سن چکے ہیں، تم انہیں سن کے سنو گے تو میں تو کچھ نہ پڑھ پاؤں گا۔ ایک بار ان کی نظر اتارو صلوات پڑھ کے بر محمد و آل محمد۔ یا ذرا زور والی صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد۔
नौजवानों, तुम्हारे ज़माने का खतीब हूँ, अलग ज़ाविये की खिताबत है, सुनना। हम जैसों को क्या बताया आपको कि मोहम्मद से मांगने आया था औलाद राहिब, यही बताया गया ना कि मोहम्मद से क़िबला शहनवाज भाई राहिब औलाद मांगने आया था। माजरत के साथ, मोहम्मद है सुप्रीम कोर्ट, हुसैन है हाई कोर्ट। अगर किसी मुजरिम का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो तो बेवकूफ़ होगा ना जो हाई कोर्ट जाएगा। हाय 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 हाय, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पढ़े लिखे बच्चों को। भाईजान ईमानदारी से बताइए, अगर मेरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो और केस हार जाऊँ तो क्या मैं हाई कोर्ट में जाऊँगा? भाई पढ़े लिखे लोग बताए, थोड़ा सा बता दीजिएगा ताकि इल्म में भाई साहब। हाई कोर्ट में जाऊँगा? तो मेंबर पे कम सुनता हूँ। हाई कोर्ट में जाऊँगा? भाई बोल दो ना, नहीं जाऊँगा ना। हाँ, हाई कोर्ट में हारूंगा तो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यह हक था फितरुस को। हाय हाय हाय, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ? यह हक था फितरुस को। फितरुस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गया था फैसला लेकर, आया था हाई कोर्ट में। लाइलाज था इलाज पाने के लिए, पाया और शिफा पा गया। मगर राहिब सुप्रीम कोर्ट में टकराया। राहिब डायरेक्ट मोहम्मद के पास गया और जाने के बाद ये नहीं कहा औलाद दो, अरे जो मेरा मोहम्मद संग्रेजे को कलमा पढ़वा दे। हाय हाय हाय, अरे जरा बेदार होइएगा, बात पहुंचा दूं। अरे जो मेरा मोहम्मद, जो मेरा तहा, जो मेरा यासीन, जो मेरा मुजम्मिल, जो मेरा मुदस्सिर, जो मेरा सिराज, जो मेरा हबीब, जो मेरा मुनीर, जो मेरा तहा, जो मेरा यासीन कलमा पढ़वा दे, क्या वो औलाद नहीं दे सकता था? अरे कहाँ हो मेरा भैया बोला भाला मुसलमान? वो दे नहीं सकता था? का दे सकता था? का फिर दिया क्यों नहीं? का उसने मांगा ही नहीं। हाय हाय हाय, मैं पर्दा हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, किताबों का अंबार लगा दूंगा किसी ने इतराज कर दिया तो। राहिब हो औलाद मांगने नहीं आया था मोहम्मद से कि औलाद दो, जुमला पलटूंगा। का फिर आया क्यों था राहिब? का हुसैन के पास, मोहम्मद के पास आया था दिखवाने कि औलाद है कि नहीं। जब समझिएगा तब हौसला बढ़ाइएगा। अच्छा, इधर बांग्लादेश में भी लोग हैं भैया, इधर आ जाओ थोड़ा सा, मेंबर के पास से दिख नहीं रहो, यहाँ हो ताकि मैं सामने पढ़ दूँ। देखो, हाँ सामने हो, एक बार सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले। बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारे लिए बहुत आसान गुफ्तगू कर रहा हूँ। चचा आप मादरत खाएँ आपसे, हर जर्रा अपनी जगह आस्ताब है, हर जगह अपनी जगह आसमान है। मगर मैं जवानों का खतीब हूँ तो कोशिश करता हूँ भाईजान कि अलग जाविये की बात जो है इनके कशकोल में रख के चला जाऊँ, ताकि जब जब ये बात याद आता है मुझे दुआओं में याद रखना। राहिब क्या बताया गया? मोहम्मद से औलाद लेने आया था, अब तक यही बताया गया ना। मैं कह रहा हूँ क़िबला की मौजूदगी में किताबों का अंबार लगा दूंगा। कौन जुमला सुनो, आया थोड़ी था औलाद मांगने, दिखवाने आया था, थर्मामीटर नपवाने आया था। मोहम्मद ने तकदीर से लेकर तदबीर देखा, का ना राइटर में है, ना किताब में है, ना ब्लू प्रिंट में है। ब्लू प्रिंट समझ रहे हैं? आखिरी मरहला जहाँ छपती है वो। किसी प्रिंट में औलाद नहीं। अदब वाला था, सर झुकाया, जाने लगा। उसने औलाद नहीं मांगी कि औलाद चाहिए और मोहम्मद ने कहा ना। उसने औलाद चेक कराया बायोग्राफी में, समझ रहे हो? उसने बायोग्राफी में चेक करवाया कि है कि नहीं। मोहम्मद ने कहा नहीं, बात हो गई खत्म। वो पलटने लगा, जैसे ही पलटा खिताबत के अंदाज में समझाता हूं। तदबीर की सीढ़ियों से उतरता हुआ राहिब है, तदबीर की सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ हुसैन है। मांगने वालों की निगाह इमामत से टकराई। वो शर्मिंदा था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कहाँ मांगूं। हाई कोर्ट ने बढ़कर पूछा क्यों आया था? उसने कहा औलाद देखवाने आया था, औलाद मांगने नहीं आया था। औलाद देखवाने आया था कि औलाद है कि नहीं। तो कहा जवाब क्या मिला? कहा नहीं। तो कहा नाना के पास चल, कहा नाना बताओ है या नहीं। ये नहीं कहा हुसैन ने दो, और हुसैन ने कहा एक दो 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 एक दो पाँच, ये सब कोई खिताबत नहीं है। हुसैन ने पूछा औलाद है या नहीं। यही है ना क़िबला, उलमा की मौजूदगी में यही है ना, है कि नहीं। तो रसूल ने फरमाया नहीं है। इमाम ने कहा एक दो तीन चार, खामोश हुए। जिब्रील ने आके कहा रसूलुल्लाह खामोश हो जाइए। हमने कहा हुसैन दे क्यों रहे हो?
کا دے کر بتا رہا ہوں، آنے والے زمانے میں اگر کوئی ابو جہل کی منحوس اولاد اعتراض کرے، ارے کیا کہہ رہا ہوں، ذرا سنبھالیے گا جملے کو، آنے والے زمانے میں اگر کوئی ابو جہل کی منحوس اولاد اگر اعتراض کرے کہ تعزیہ کے سامنے مانگنے سے کیا ملتا ہے، تو تم سے گزارش ہے کہ راہب کے بیٹے پیش کر دینا۔ آئے ہاں، جب کچھ نہ ملتا ہو تو یہ ملتا ہے، کیونکہ حسین نے دے کر بتایا، حسین وہ دنیا کا پہلا حاکم ہے جو آنے پہ بھی شفا بانٹ کے گیا، جانے پہ بھی شفا بانٹ کے گیا۔ جب آیا تو فطرس کو بالوں پر دیے، جب گیا تو ہر کو علیہ السلام بنا دیا۔ یہ حسین کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا کیسا؟ اچھا یہ بتاؤ بچوں کہ دایاں بازو میں زیادہ طاقت ہوتا ہے کہ بائیں؟ دائیں بازو میں؟ اگر کوئی بعد میں کہہ دے دایاں بایاں نہیں، تو دایاں جھاپڑ بہت تیز لگتا ہے، بایاں کم لگتا ہے۔ کوئی لیفٹی بھی ہوتا ہے، آزمانا مت میرے جانے کے بعد، کوئی لیفٹی بھی ہوتا ہے، کہیں دھوکے میں مت پڑ جانا آزمانے کے لیے۔ دایاں بازو زیادہ اڑنے کے لیے ہوتا ہے، اور فطرس جو حسین کے پاس آیا تھا وہ دایاں پر کا مریض تھا۔ ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، حسین کے مسوا اور اڑا من مثلی کون ہے میرے برابر؟ اچھا طاقت دیکھیے حسین کا پاور کیا ہے۔ حسین کہتے کسے ہیں؟ حسین وہ اس دور کی کلائی ہے جو یزید کو موڑ دیا، اور ایسا نچوڑا کہ دنیا والوں نے، یزید کی اولادوں نے، ہم کہتے تھے نا قبلہ کہ یزید کی اولاد ہے، مگر لوگ مانتے نہیں تھے، یزید کی اولاد ہے لوگ مانتے ہی نہیں تھے۔ بیٹے کی خواب میں ایک دن باپ آیا، ارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، بیٹے کی خواب میں باپ آیا ایک دن، نہیں آیا؟ بعد میں میرے پاس ویڈیو ہے، یا جو واٹس ایپ چلاتے ہوں وہ دیکھ چکے ہوں گے۔ بیٹے کی خواب میں باپ آیا اور بیٹے نے باپ کا قصہ بتایا، جانتے ہیں کیا؟ کہ میرے خواب میں ابا جان آئے تھے، اس زمانے کے ڈیڈی، اس زمانے کے ابو پاپا، جنہیں آپ لال لحاظ سے کہتے ہو نا، لیکن جو مزہ ابا میں ہے وہ مزہ نہ ڈیڈی میں ہے نہ پاپا میں ہے، کیونکہ جو مزہ ماں کہنے میں ہے وہ نہ مما کہنے میں ہے نہ امی کہنے میں ہے۔ لفظ ماں ایک الگ کیفیت ہے، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، جملہ سنیے گا۔ بیٹے کی خواب میں باپ آیا ہے، دیکھیے آج بھی بچوں میں حسین کا خوف کتنا ہے۔ بیٹے کی خواب میں باپ آیا اور کیا کہا؟ میں نے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ کیا ہوا، آپ نے حسین کو کیوں قتل کیا؟ تو کیا کہا باپ نے بیٹے سے؟ باپ نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا تھا۔ ابے بھیا جب تو نے قتل نہیں کیا تو عمر ساتھ کیوں تھا کربلا میں؟ شمر کیوں تھا کربلا میں؟ یا انس کیوں تھا کربلا میں؟ کہ میں نے قتل نہیں کیا، ہاں اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اب لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کریں، میں نے بڑھ کر جواب دے دیا فوراً، ہم نے کہا اب تو لعنت میں اور اضافہ ہو جائے۔ کہا کیوں؟ کا جو پروردگار اتنا بڑا جو یزید جیسے کو معاف کر سکتا ہے تو ہماری لعنت کو معاف نہیں کر سکتا؟ ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہماری لعنت کو معاف نہیں کر سکتا ہے؟ کا بالکل معاف کر سکتا ہے۔ آج بھی یزید کے بچے چھپا رہے ہیں یزید کو، مگر خدا کی قسم ہم نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ کل بھی یزیدیت کو بے نقاب کیا، آج بھی یزیدیت کو بے نقاب کریں گے۔ یہ پورا مشن تھا۔ جانتے ہیں یزید کی حکومت کتنے سالوں کی ہے؟ 3 سالوں کی، مگر آپ یزید کا حملہ دیکھیے، اوقات سے بڑھ کر ہے۔ پہلا حملہ حسین کو قتل، دوسرا حملہ مدینے کو ویران، تیسرا حملہ خانہ کعبہ پہ حملہ۔ اب نیچے سے اٹھائیے، اس کا مطلب ہوا یزید اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، کعبے پہ حملہ کرایا۔ ہائے ہائے، میں کیا کہنا جا رہا ہوں، یزید کے بچوں تک تو خبر جانی چاہیے نا کہ یزید اللہ کا بھی دشمن ہے، یزید محمد کا بھی دشمن ہے، یزید حسین کا بھی دشمن ہے۔ یزید تینوں کو مٹانا چاہتا تھا، 3 سالوں میں ایسے کارنامے کیے کہ روح کانپ جائے۔ یزید نے ایسے ایسے کام کر دیے، اور آج لوگ طرفداری میں اٹھ رہے ہیں کہ یزید یزید یزید۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو علی کی غیرت دار بیٹی زینب پر کہ زینب نے تمہیں بندھوا کر ہاتھ کھلا ہوا فرش عزا دے دیا۔ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاتھ خود بندھوا کر تمہیں کھلا ہوا فرش عزا دیا۔
علی کی بیٹی نے دربار یزید میں قدم رکھ کر ایک جملہ کہا، اسلام کا ایسا قاعدہ پڑھایا، ایسا قاعدہ پڑھایا کہ ماننے والے تو قاعدے پہ آ گئے، نہ ماننے والے القاعدہ بن گئے۔ ہائے 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 ہائے، جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ علی کی بیٹی نے ایسا قاعدہ پڑھایا، اسلام کا قاعدہ پڑھا ہے اول سے لے کے پنجم تک۔ یہ علی کی بیٹی کا کرشمہ ہے جو آج فرش عزا ملا ہوا ہے، کیونکہ علی کی بیٹی صرف علی کی بیٹی نہیں رہی ہے، علی کی بیٹی وہ ہے جس کے لیے امام نے فرمایا میری پھوپھی وہ ہے جو غیر معلمہ ہے۔ کون ہے میری پھوپھی؟ غیر معلمہ۔ میری پھوپھی کو کسی نے نہیں پڑھایا، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ یہ زینب عالیہ مقام ہے، جو ایک وقت میں علی بنی ہے، جو ایک وقت میں عباس بنی ہے، جو ایک وقت میں حسین بنی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زینب عالیہ مقام کیسی زینب ہے۔ اگر زینب نہ ہوتی تو کیا آج ہمیں اسلام مل پاتا؟ ایک لمبا موضوع ہے، ایک لمبا گفتگو ہے۔ زینب نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ملتا۔ کون کہتا ہے یزید کھیر کے لایا؟ نہیں، علماء سے پوچھو، یزید کھیر کے حسین کو نہیں لایا، حسین کھیر کر یزید کو لے کر آیا، کیونکہ سب کا قاتل پردے میں چھپ چکا تھا۔ فاطمہ کا قاتل، حسن کا قاتل، علی کا قاتل، محمد کا قاتل، سب کا قاتل پردے میں تھا۔ حسین نے کہا اب میں پنجتن کی آخری کڑی ہوں، میں قاتل کو چھپنے نہیں دوں گا۔ حسین کربلا میں گھیر کر لائے اور لا کر دنیا کو بتایا، یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا؟ اگر میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لوں تو میں حسین اسلام کے نام پہ فاتحہ پڑھ دے۔ یزید کی آواز آئی، حسین تو کیا سمجھتا ہے ہاتھ خالی ہے؟ میرے ہاتھ میں شداد کا ہاتھ، فرعون کا ہاتھ، نمرود کا ہاتھ۔ حسین نے کہا میرے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ، نوح کا ہاتھ، ابراہیم کا ہاتھ، میرا ہاتھ بھی خالی نہیں ہے۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ کیوں مدینہ چھوڑا؟ جانتے ہیں کیوں مدینہ چھوڑا؟ نانا کا دین بچانے کے لیے۔ مسلمانوں حسین کو اشکبار نہ کرو یہ کہہ کر کہ حسین سلطنت کے لیے گئے تھے، نہیں۔ ارے جس کا بابا امیر المومنین ہو، جس کے گھروں میں نوکرانی فضا ہو، وہ سلطنت کے لیے جائے۔ کربلا کی جنگ دو تلواروں کی جنگ نہیں ہے، کربلا کی جنگ دو کرداروں کی جنگ ہے، کربلا کی جنگ دو ماؤں کی جنگ ہے، کربلا کی جنگ تو نسلوں کی جنگ ہے۔ کربلا ایسی ویسی جنگ نہیں ہے۔ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا۔ عزادارو آج 13 صفر ہو گئی۔ جانتے ہو یہ جو دن گزر رہے ہیں، یہ دن کون سے دن گزر رہے ہیں؟ عزادارو قیامت والے دن گزر رہے ہیں، کیونکہ جانتے ہو 1 صفر سے لے کر 13 سے 14 صفر تک علی کی بیٹی ایک ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر اقامہ نکامہ اذانوں کو سنی ہے علی کی بیٹی نے۔ عزادارو جیسے ہی باب کوفہ پہ پہنچی نا علی کی بیٹی تو قافلہ روک دیا گیا۔ زینب نے سجاد سے فرمایا بیٹا سجاد یہ بتاؤ یہ قافلہ کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں میں نے پتہ لگایا ہے یہ قافلہ اس لیے روکا جا رہا ہے کیونکہ بازار سجایا جا رہا ہے۔ عزادارو جیسے ہی بازار سجانے کی بات آئی نا، زینب سجاد کے پاس بیٹھ کے کہتی ہے سجاد مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب میرا بابا نے مجھے بلایا تھا نا تو اسی کوفے کو جب میں شام میں آئی تھی تو حسن سے رکوایا تھا اور کہا تھا حسن ذرا ٹھہر جاؤ، جب سورج ڈوب جائے گا نا تب یہ قافلہ آئے گا۔ اے عزادارو جناب زینب عالیہ مقام ہاتھوں کو جوڑ کے فرماتی ہیں سجاد کوئی راستہ نکالو تاکہ زینب سفر طے کر سکے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کرب و بلا کے۔ عزادارو اتنے دن سے آپ مجلس سن رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، آپ گریہ کر رہے ہو۔ عزادارو ذرا ایمانداری سے مجھے بتانا کہ جس زینب کو رونے آئے ہو کیا رونے کا حق ادا ہو گیا؟ جس زینب کو گریہ کرنے آئے ہو کیا زینب کا گریہ کا حق ادا ہو گیا؟ تو ہر آدمی یہاں پہ تڑپ کر کہے گا مولانا یہ آنسو کم ہیں زینب کے مصائب زیادہ ہیں، مولانا آنسو کم ہیں زینب پہ مصائب زیادہ ہیں۔ عزادارو تو پھر رو نا،
پتہ نہیں جو اگلے سال زندہ رہے گا وہ مجلس میں آئے گا، جو مر جائے گا اس کی روح آئے گی۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں، آج کا ایک واقعہ پڑھ دیتا ہوں اور مجلس تمام کر دیتا ہوں۔ آج کے دن جہاں پہ مجلس پڑھتا ہوں 2 جملے پڑھ دیتا ہوں، زینب کے حوالے سے مجلس تمام ہو جاتی ہے۔ زینب حافظہ قرآن۔ عزاداروں، جانتے ہو زینب کون بی بی ہے؟ زینب وہ بی بی ہے جسے علی کو ناز تھا بڑا زینب پہ۔ ایک دن زینب کو دیکھ کے فرمایا، زینب زینب جی بابا، زینب میں تیرے بازو میں رسم دیکھ رہا ہوں۔ لیکن بیٹی سر پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے، بابا بابا جس کے پاس عباس جیسا بھیا ہو اس کے شانوں میں رسم بندی جا سکتی ہے۔ عزاداروں، مگر جب عباس رخصت ہوئے نا تو علی کی بیٹی بازو کو پکڑ کے کہتی ہے، عباس مجھے وہ منظر یاد آ گیا۔ جملہ سننا عزاداروں، مجلس تمام ہو جائے گی۔ عباس مجھے وہ منظر یاد آ گیا، عباس جب میں چھوٹی سی تھی نا تو میرا بابا مجھے گود میں اٹھا کر رات کو کوفے میں ٹہلانے کے لیے نکلا اور بتاتا رہا، بیٹی یہ دارالعمارہ ہے، بیٹی یہ شرابی بیٹھتے ہیں، بیٹی یہ میدان ہے، بیٹی یہ کوٹ ہے، بیٹی یہ کچہری ہے، بیٹی یہاں موالی بیٹھتے ہیں، بیٹی یہاں شرابی بیٹھتے ہیں، بیٹی یہ کچہری ہے، بیٹی یہاں فیصلہ ہوتا ہے۔ بابا میں نے اپنے بابا سے ہاتھ جوڑ کر فرمایا تھا، بابا کوٹ اور کچہری تو گھر کے بیٹوں کو دکھایا جاتا ہے۔ میرے بابا نے سر پہ ہاتھ مار کے کہا تھا، زینب ایک وقت آئے گا جب شرابیوں کا مجمع ہوگا، تو کھلے سر ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 2 جملہ سنو عزادارو، روتے ہوئے گھروں تک جاؤ گے، مگر ہاں حسین کو گھٹ کے رونے کی کوشش مت کرنا، حسین کو کھل کے رونے کی کوشش کرنا۔ پتہ تو چلے کہ تم فاطمہ کے دلارے ہو، پتہ تو چلے کہ تم فاطمہ کے پیارے ہو۔ عزادارو سنو گے عزادارو، آج جہاں پڑھتا ہوں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں اور مجلس تمام کر دیتا ہوں۔ رونے والوں سوگوارو، اللہ تمہارے اس ہائے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے اس رونے کو قبول فرمائے۔ رو کر بتاؤ نا، مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو مولا ہم تم پہ جان قربان کر دیتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو جملہ پڑھو، برداشت کرو گے؟ فاطمہ کے دلارے ہونا، فاطمہ کے پیارے ہونا۔ سنو عزادارو، 10 محرم تک حسین تھے، 10 محرم کے بعد علی کی بیٹی حسین بن گئی۔ پھر پڑھو، 10 محرم تک حسین تھے، کربلا میں جو جتنا جلدی شہید ہو رہا تھا نا اس کی پریشانیاں اتنی جلدی ختم ہو رہی تھی، مگر وارث زینب، مگر وارث علی کی بیٹی زینب، عزادارو جتنی دیر تھی نا اتنی زیادہ مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ عزادارو ایک جملہ سن لو، مجلس تمام ہونے جا رہی ہے۔ 7 محرم کو پاندی میں ختم ہو چکا تھا۔ عزادارو شام غریبہ کا اندھیرا چھایا، عزادارو علی کی بیٹی عباس بن گئی۔ عزادارو جب میری ماں بہنیں تابوت اٹھائیں گی نا تو بڑے آرام سے اٹھانا، کیونکہ پتہ نہیں کون سا تازیانہ زینب کو کہاں پہ لگا ہو، پتہ نہیں کون سا درہ زینب کو کہاں پہ لگا ہو، پتہ نہیں کون سا شمر نے کہاں پہ تازیانے مارے ہوں، بڑے آرام سے اٹھانا۔ مگر 2 جملہ سن لو عزادارو، مجلس تمام ہونے جا رہی ہے، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ عزادارو ایک کربلا میں امیر کی بیٹی تھی، ایک کربلا میں غریب کی بیٹی تھی۔ زینب کربلا میں امیر کی بیٹی ہے، سکینہ کربلا میں غریب کی بیٹی ہے۔ عزادارو غریب کی بیٹی ہاتھوں کو جوڑ کے امیر کی بیٹی کے پاس آئی، آنے کے بعد فرماتی ہے، پھوپھی اماں پیاس مارے جا رہی ہے، پھوپھی اماں پیاس مارے جا رہی ہے۔ اے پھوپھی اماں ذرا اصحاب کے خیمے میں چلو نا پھوپھی اماں، پھوپھی اماں دیکھو شاید اصحاب نے اپنے بچوں کے لیے پانی بچا کے رکھا ہو۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے، سکینہ تو نے تو سنا تھا نا اپنے بابا سے، جیسے اصحاب تیرے بابا کو ملے ویسے نہ تیرے بھیا کو ملے، نہ میں تیرے نانا کو ملے، نہ تیرے نانا کو ملے، نہ تیرے بابا کو ملے۔ عزادارو اتنا سننا تھا۔ سکینہ فرماتی ہے، قلب اطمینان چاہتی ہوں پھوپھی اماں۔ عزادارو علی کی بیٹی نے سکینہ کا ہاتھ تھاما، دیکھ کے چلی۔ اب جملہ سنو گے عزادارو، اولاد والے بیٹھے ہونا، جیسے ہی لے کے چلی عزادارو خیمے میں پہنچی، جانتے ہو کیا دیکھا؟ ارے چھوٹے چھوٹے بچے ریت کو کریت رہے تھے، جہاں پہ نمی محسوس ہوتی تھی بچے اپنے کرتے کو
اٹھاتے تھے، اپنے پیٹ کو لگا دیتے تھے۔ سکینہ نے سر پہ ہاتھ مارا، اے پھوپھی اماں، یہ بچے ہم سے زیادہ پیاسے ہیں، اے پھوپھی اماں باہر چلو۔ زینب نے سینے سے لگایا، اے میری بیٹی سکینہ، میں کہتی تھی نا یہ اصحاب کے بچے ہیں، یہ انصار کے بچے ہیں۔ سیالم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزم بے قضائہ تسلیما لامرہ۔ معبود تو محمود ہے، تجھے محمد کا واسطہ۔ معبود تو اعلیٰ ہے، تجھے علی کا واسطہ۔ معبود تو احسن ہے، تجھے حسن کا واسطہ۔ معبود تو قدیم الاحسان ہے، تجھے حسین کا واسطہ۔ معبود تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ معبود جو بیمار ہوں ان کو صحت و شفا فرما، جو پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے، پنجتن پاک کا واسطہ، حبیب ابن مظاہر کا واسطہ، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم و قائم رکھنا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، وہ احمد والے محمد کا واسطہ، ہمارے نوجوانوں کے بازوؤں میں قوت غازی عطا فرما، ان کے کلیجوں کو حوصلہ اکبر عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے، محمد والے محمد کا واسطہ، جتنے علماء کرام اس سرزمین پہ تھے وہ دار فانی سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ پروردگار ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے مرجع کرام، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم و قائم رکھنا۔ پروردگار دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے پروردگار کہ جلد از جلد محمد مصطفیٰ کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر فرما، دشمن فاطمہ زہرا کو نیست و نابود فرما، ہمارے آخری حجت امام زمانہ کا ظہور عطا فرما، ان کے امان و انصار میں ہم سب کو شمار فرما یا حسین۔